بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے وہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی فلسفیانہ موضوع بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ گنجلک اور پیچیدہ عنوان بھی نہیں ہے، بلکہ جس عنوان پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ قرآن میں بیان کردہ چند الفاظ ہیں جن پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوں گے جو حشر کے میدان میں انسانوں کی زبان پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میدان محشر کی منظر کشی کی ہے، اور وہاں پر کافروں اور گنہگاروں کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے ان الفاظ کو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ یا لیتنی، یا ویلتا، یا لیتا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو قرآن نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ ان الفاظ کا مطلب ہے کاش، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو حشر کے میدان میں کافروں کی اور منافقوں کی اور گنہگاروں کی زبان پر ہوں گے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت جو ہے انسانوں کی زبان سے نکلنے والا ان کے کلیجے کا ایک نعرہ ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ کلیجے پھٹ رہے ہوں گے اور پھٹے ہوئے کلیجے کاش کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حشر کی منظر کشی کے طور پر قرآن میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ موت کے وقت بھی انسان کی زبان پر آتا ہے۔ جب انسان کو اپنی موت قریب نظر آتی ہے اور اس کو کوئی امید اب نظر نہیں آتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں، سارے سورسز جتنے زندگی کو بچانے کے تھے وہ سارے استعمال کر لیے گئے ہیں، شاید اب میرے بچنے کا امکان نہیں ہے، تو اس وقت بھی انسان کی زبان پر آتا کہ کاش کچھ کام میں نے یہ کر لیا ہوتا، یہ مکان جو ابھی ادھورا ہے مکمل ہو گیا ہوتا، بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، بیٹے کے جاب کا کام پورا ہو گیا ہوتا۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو موت کے وقت بھی انسان کی زبان پر آتے رہتے ہیں۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب ایک عرصہ گزر جائے گا تو اس کے بعد اس کو اس کا مقام بتایا جائے گا جو جنت میں ہو سکتا تھا۔ جہنمی کو وہ مقام بتایا جائے گا جو جنت میں اس کو مل سکتا تھا اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے صحیح زندگی گزارا ہوتا، اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لایا ہوتا، اگر دنیا میں رہتے ہوئے حلال کو حلال جانا ہوتا اور حرام کو حرام مانا ہوتا، تو اس کے عوض میں اس کو جنت میں جو مقام ملنے والا ہوتا، اس جہنمی کو جہنم سے اس مقام کا نظارہ کرایا جائے گا۔ تو وہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں ہوش کے ناخن لے لیے ہوتے،
کاش میں نے پیغمبروں کی بات پر کان دھرے ہوتے، کاش میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا، کاش میں علماء اور اہل اللہ کی صحبت میں نے اختیار کی ہوتی، کاش کہ میں حرام سے اپنے آپ کو روک دیا ہوتا۔ انسان کو یا جہنمی کو جہنم میں جب اس کے جنت کے ممکنہ مقام کو دکھایا جائے گا تو اس وقت وہ حسرت کرے گا، اور اس وقت بھی یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں صحیح کام کیے ہوتے۔ اور یہ بھی ہے کہ جنتی کو بھی جنت سے جہنم کا وہ مقام بتایا جائے گا کہ اگر وہ دنیا میں صحیح زندگی نہ گزارتا، اگر وہ دنیا میں صحیح زندگی نہ گزارتا، اگر دنیا میں اللہ پر ایمان نہ لاتا، اگر دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوتا، اگر دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں سنوارتا، تو ایسی صورت میں جہنم کے جس درجے میں اس کو رکھا جاتا، جنتی کو جنت سے جہنم کے اس درجے کا بھی جو ہے مظاہرہ کرایا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا۔ جنتی جب یہ دیکھے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے پیغمبروں کی بات کو مانا، دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کو کتاب ہدایت تسلیم کیا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق میں نے گزار کر آیا ہوں، تو شکر کرے گئے۔ تو یہاں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ہم عارضی زندگی سمجھتے ہوئے اپنی دائمی زندگی کی فکر میں لگے رہیں۔ دوست احباب ہوتے ہیں، تعلقات والے ہوتے ہیں، انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ رہنے لگتا ہے اسی طریقے کا بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ تعلقات ہیں، کن کے ساتھ جو ہے نشست ہے برخاست ہیں، اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک گزرا ہے۔ اس کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی مکہ کے باہر سفر پر جاتا تو سفر سے واپسی پر پورے مکہ کی دعوت کیا کرتا۔ اس کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی سفر پر گیا، سفر سے واپسی پر مکہ کی دعوت کرتا۔ اور ایک مرتبہ ایسی سفر سے آیا تو دعوت دیا اس نے مکہ والوں کو، اور جن لوگوں کو دعوت دی ان میں صحابہ کرام بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں بھئی، ہم نے آج سے پہلے تو آپ کی دعوت لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہم آپ کی دعوت اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ لے آئیں اور اس بات کی گواہی نہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ شریف النفس انسان تھا، اس نے سوچا کہ بھئی میری دعوت وہ رد ہو رہی ہے، میرا نام خراب ہو جائے گا، اور لوگ کہیں بعد میں چل کر یہ نہ سوچیں کہ کھلانا پڑ سکتا تھا اس لیے جو ہے قبول نہیں کیا، تو اس نے ایمان قبول کر لیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے ایمان قبول کر لیا۔ عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا امیہ بن خلف، یہ بھی بڑا پکا جو ہے کافر اور مشرک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمنوں میں سر فہرست جن لوگوں کا نام آتا ہے اس میں یہ ایک تھا، امیہ بن خلف۔ اور یہ عقبہ بن ابی معیط کا بہت پکا دوست تھا، یعنی بہت گہرا دوستانہ اور یارانہ تھا دونوں میں۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میرا دوست عقبہ یہ ایمان لا چکا ہے تو اس نے عقبہ بن ابی معیط کو بہت سخت لعنت ملامت کی اور بہت برا بھلا کہا، اور کہا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو تم تو ہمارے یار بہت خاص دوست ہو، اور اگر تم کو ان کو ہی دعوت دینا ہے اور ان پر ایمان ہی لانا ہے تو میری دوستی کو تو آج سے تم بھول جاؤ، اگر ان پر ایمان لانا ہے تو میرے ساتھ دوستانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ذہن سازی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط جو اسلام لا چکا تھا وہ اسلام سے پلٹ گیا، اسلام سے پلٹ گیا وہ۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن اس عقبہ بن معیط کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یوم یعض الظالم
علی یدیہ، کل قیامت کے دن وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو قطر کھائے گا، اپنے ہاتھوں کو افسوس سے ہاتھوں کو کرے گا۔ جیسے کوئی بہت غصے میں آ جائے، بہت زیادہ سخت کسی کو افسوس ہو یا ملال ہو، تو کس طریقے سے ہاتھ چبایا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی راہ بنائی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، رسول کے ساتھ اپنی راہ بنائی ہوتی یا رسول کے راستے ہی کو میں اپنایا ہوا ہوتا تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر کہے گا یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا تو آج کا میرا منظرنامہ یہاں کا تبدیل ہوا ہوتا۔ کافر ہے، مشرک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حشر کے میدان میں کچھ جنت کی سیچ تو اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ وہاں پر یہ سارے منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا، وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے نبی کے ساتھ اپنی راہ بنائی ہوتی اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو میں آج آرام سے ہوتا۔ تو اس وقت اگر حشر کے میدان میں کوئی 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بلکہ یہ کہوں کہ کروڑوں مرتبہ اور اربوں اور کھربوں مرتبہ بھی اگر کوئی افسوس کرتا رہے گا، کاش کہتا رہے گا، ندامت کے آنسو بہاتا رہے گا، تو مجھے آپ بتائیے کہ وہاں کا کاش کہنا، وہاں کا افسوس کرنا، وہاں کی ندامت اور ندامت کے وہاں کے آنسو، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ وہاں کے ندامت کے آنسوؤں کا سمندر بھی جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکے گا، بجھا سکے گا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آنسو تو بہت بڑی بات ہے، سمندر، آنسو کا ایک قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر ہو، حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی، ایک قطرہ، دنیا میں رہتے ہوئے ندامت کا ایک قطرہ، آنسو کا ایک ہلکا سا بوند جو مکھی کے سر کے برابر ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ آنسو کا ایک قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر ہو، کل حشر کے میدان میں جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن یہاں پر زندگی یوں ہی گزار دی اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر آنسوؤں کے سمندر بھی بہا دے گا تو بتائیے وہ سمندر کچھ کام آئیں گے؟ وہ ندامت کچھ کام آئے گی؟ وہ حسرت کا اظہار اور وہ پشیمانی کا اظہار اور وہ اپنے آپ کو کوسنا اور دنیاوی زندگی کو یاد کر کے یہ حسرت کرنا کہ کاش میں ایسا کر چکا ہوتا، اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست اور احباب اور یار باش لوگوں کے طریقوں کے اوپر قائم رہتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے آپ اگر کسی سے تعلقات بنا رہے ہیں، کسی کو دوست بنا رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اچھی طرح سے غور کر لیا کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نشست برخاست، آپ کی دوستی اور تعلقات اور آپ کے روابط کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ روابط ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھے ہی بنیں گے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت رہی تو پھر ان کے اثرات صحبت کی وجہ سے اس کے مزاج میں سرایت کر جانا یقینی بات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بھئی آپ اگر کسی کے ساتھ دوستانہ رکھتے ہیں اور آپ کا وہ دوست جو ہے داڑھی بالکل شیو کر دیتا ہے، بالکل صاف کر رہا ہے پورا، اور پھر بال بھی ایسے بنا رہا ہے انگریزوں کے ٹائپ کے، مان لیجئے اب تو کٹنگ کے نام بھی الگ الگ آ گئے، کٹورا کٹ، دمبا کٹ، اور پتہ نہیں کبھی ادھر سے کاٹ رہے، کچھ ادھر سے کاٹ رہے، کچھ کھڑے کر دے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حدیث میں لعنت ہے ایسے بالوں پر، اللہ کے رسول کی زبان سے لعنت وارد ہوئی ہے۔ کس کی زبان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے۔ اب اگر کسی کا دوست ایسا ہے کہ وہ کلین شیو کرنا ہے، کہیں بال جو ہیں اس طریقے کے کٹورا اور دمبا اور پتہ نہیں کیسے کیسے کر رہا ہے، آدھے سفید آدھے لال آدھے کالے کچھ کر رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ مستقل رہ رہے ہیں،
اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا ڈیشنگ لگ رہا ہے، یہ تو بڑا چارمنگ لگ رہا ہے، اس کے اندر تو بڑا یعنی کہ کیوٹنس آ گیا ہے اور یہ بہت اسمارٹ لگ رہا ہے، تو آدمی کو کیا لگتا ہے یار مجھے بھی ایسے بال بنانے چاہیے، مجھے بھی ایسا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے، ایسے ہی ہیئر کٹ استعمال کرنا چاہیے۔ ہوگا ہی نہیں ہوگا بھئی، ایک آدمی ہے جس کے ساتھ آپ مستقل رہتے ہیں، اس کی آمدنی حرام ہے، اور اس حرام آمدنی سے وہ مکان، بہترین لگزریس مکان تعمیر کر رہے ہیں، اندر پٹی بھی ہو رہی ہے، اندر سیلنگ بھی ہو رہی ہے، اندر اے سی بھی لگ رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، اور مکان بڑھیا بنا رہا ہے، گاڑیاں ایک سے ایک لے رہا ہے، موبائل چینج کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسٹائل پر اسٹائل ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آمدنی حرام ہے، اس کو حلال اور حرام سے مطلب نہیں ہے، یہ اپنے ساری عیاشی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے آپ اس کے دوست بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس حرام کی آمدنی نہیں ہے، حلال ہی کے ہیں، 2 لقمے کھاتے ہیں آپ، لیکن اس کو بار بار دیکھ کر آپ کے دل و دماغ میں بھی خیالات پھر پنپنے لگتے ہیں کہ یار یہ زندگی کیسی اچھی گزار رہا ہے، اس کا طرز معاشرت دیکھیے کیسا ہے، اس کا لیونگ اسٹائل دیکھیے کتنا اچھا ہے، یہ کیسے بال بناتا ہے کہ کہیں اگر 4 میں چلے جائیں تو لوگ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کی طرف نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں، اٹریکشن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے وہ مزاج اس آدمی کے اندر بھی سرایت کر جانے لگتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو جیسی صحبت رہے گی ویسا اثر پڑتا ہے۔ محققین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ جو چیزیں اپنے کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کی جو خاصیت ہوتی ہے اس کے بھی اثرات انسان کے مزاج پر پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ سرسری یعنی کہ صرف اس لیے کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، بلکہ جو انالائز کرنے والوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں ان کے اندر جو ہے سیکسول جذبات اور جنسی جذبات ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، اسی جانور کی طرح بے حیائی کا مزاج ان کا بن جاتا ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کے معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے، کیا حال ہے وہاں پر۔ حیا اور غیرت جس کا نام تھا، اس کا جنازہ تو کئی دہائیوں پہلے نکل چکا ہے وہاں سے۔ کانٹریکٹ لیونگ کا سسٹم ہے، وداؤٹ میریجز جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں، 2 اور 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ڈیسیزن لیتے ہیں کہ اب ہمیں ساتھ میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی کل موبائل دیکھتے ہوئے یہاں کے انڈین بالی ووڈ کسی مووی کے ایکٹر کے بارے میں آیا کہ 1-2 بچے ہو گئے اور اب وہ جو ہے تو یہ سوچ رہے کہ ہم کو منگنی کرنی چاہیے۔ 2 بچے ہو گئے اور اب موصوف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو منگنی کرنی چاہیے، اور بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگوں کے لیے تو بدقسمتی اور خوش قسمتی کچھ نہیں، ایسے لوگ جو ہیں رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نشست برخاست، آپ کے معاملات، آپ کے لین دین کن لوگوں کے ساتھ ہیں، یا آپ کس کو چوز کر رہے ہیں، کس کو آپ اپنے تعلقات کے لیے منتخب کر رہے ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر غور کر لیا کریں۔ اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، لو یہ تو صراحت کے ساتھ حکم اللہ کے رسول کا، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، آپ صرف ایمان والوں کے ساتھ آپ کے گہرے روابط ہونا چاہیے۔ لین دین ہے، ٹرانزیکشن ہے، معاملات ہے، یہ تو مجبوری ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرے گا، لیکن دلی دوستی، گہرے روابط، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صرف ایمان والوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے، آپ کے تعلقات ایمان والوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، دیکھیں یہ الفاظ پر غور کریں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کا کھانا جو آپ کی حلال آمدنی کا کھانا ہے، اس کھانے کو صرف متقی لوگ کھا سکنا، ایسا آپ کا ماحول رہنا۔ اب آج کل کی جو دعوتیں ہیں، آج کل کی جو پارٹیز ہیں، خاص طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز، یعنی پارٹی بولے تو تنظیم نہیں بتا رہا ہوں، یہ کھانے پینے کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، پولیٹیکل افطار پارٹی اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں متقیوں کو ہمارا کھانا جاتا ہے، دینے والے کی بھی نیت کوئی حصول ہے، نیکی نہیں ہوتا ہے، نیکی کے حصول کے لیے افطار پارٹی نہیں ہوتی ہو، کیا کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ خوش کرنے کے لیے ہوتی، صاحب جی کو خوش کرنے کے لیے ہوتی، لیڈر کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، پارٹی کے جو سرکردہ افراد ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، پھر عوام جن کو بلا رہے ہیں
ان کو بھی خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ پارٹی، تاکہ آئندہ الیکشن میں ذہن میں رہے کہ ارے بھائی ہم نے ان کے یہاں بہت اچھے سموسے کھائے تھے، ووٹ دینا پڑتا، یہ مقصد رہتا ہے۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، آپ کا کھانا صرف تقوی والے لوگ کھانا چاہیے۔ اور اب ہماری پارٹیاں دیکھ لیجئے آپ، ہماری دعوتیں دیکھ لیجئے آپ، کس انداز کے کھانے ہیں اور کن کن لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ کئی ایسی افطار پارٹیاں دیکھنے میں آئی ہیں کہ بڑے احترام کے ساتھ اور پورے پریولیجز کے ساتھ صاحب جی کو دعوت دی گئی، اور جب دسترخوان پر آئے تو ان کو ٹوپی پہنا رہے، تو بڑی یعنی کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ٹوپی پہننے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر بھی خوش ہے موصول۔ یہ ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات، آپ کے روابط، دلی تعلقات، لین دین معاملات جو مجبوری کی شکل میں ہے اس کی اجازت، لیکن گہرے روابط، گہرے تعلقات، آپ کا دوستانہ، آپ کے مراسم کیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو نمازی ہیں، جو روزگار ہے، جو روزے دار ہے، اور جو اکثر اللہ کے گھر میں آ کر اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے ہیں، جن کے چہرے پہ داڑھی کا نور ہے، جن کے سروں کے اوپر عمامہ جو ہے لگا ہوا ہوتا ہے، کہ ان کو دیکھے بار بار تو آپ کو لگے کہ یار داڑھی کتنی اچھی لگ رہی، مجھے ایسی رکھنی چاہیے، اور عمامہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، مجھے پہننا چاہیے۔ یہ بار جو تسبیح کے دانے ان کو پھیرتے ہوئے بار دیکھیں تو خود بخود بے ساختگی کے ساتھ ہماری زبان سے اللہ اللہ جاری ہو جائے۔ ایسے لوگ ہونا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں سے تو نفرت پیدا کر دی، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بہت سے نام نہاد جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا کہنا چاہیے نام نہاد اسکالرز ہوتے ہیں، نام نہاد سمجھ رہے ہو نا، برائے نام، سو کالڈ انٹلیکچوئلز، سو کالڈ اسکالرز، اور سو کالڈ جو ہے دینی رہنما، بہت سارے بنے ہوئے ہیں آج کل۔ تو ان کا کہنا یہ ہے ارے بھئی یہ برقع کیا ہے؟ ابھی جیسے ایک ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک ریاست کے سی ایم صاحب نے جو ہے ایک خاتون کے نقاب کو کھینچ لیا، تو ایسے بہت سے آگے میدان میں جو کہہ رہے یہ اگر ہٹا دیا تو کون سی قیامت آ گئی، یہ تو ایک کلچرل چیز ہے، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، برقع کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، نقاب کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، کلچرل چیز ہے، داڑھی مذہبی چیز نہیں ہے، کلچرل چیز ہے، ٹوپی مذہبی چیز نہیں ہے، کلچرل چیز ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اپنے مفادات کے خاطر، اپنے سیاسی اغراض کو حاصل کرنے کی خاطر، چند روزہ زندگی کے قدم کو جمانے کی خاطر دائمی زندگی کی یہ کہنا چاہیے کہ سرسبزی اور شادابی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھوں کے ساتھ رہیں گے اچھے اثرات ہوں گے، بروں کے ساتھ رہیں گے برے اثرات ہوں گے۔ حیا، پاکیزگی، شرافت، پردہ، عفت، یہ ساری چیزیں اسلام کی دین ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، پاک دامنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمارے پاس بہت یعنی کہ سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی صرف وقت گزاری کے لیے الفاظ کی خالی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں۔ ہمارے پاس آج مسلم سوسائٹی کے اندر جو یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ہائی لیول کی جو سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی میں عورتوں کو سامنے لا کر انٹروڈکشن کراتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے ملیں، یہ میری بیوی ہیں، ان سے ملیں، یہ ہماری مسز ہے، ان سے ملیں، یہ ہمارے کلیگ ہیں، یہ ہمارے پیئر ہیں، یہ ہمارے ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن کرواتے ہیں، بیوی سے دوستوں کا اور دوستوں کے ساتھ بیوی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، آپ بولیں گے مولانا کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں۔ آج کل جو مغربی کلچر ہے، یورپین کلچر، تو وہاں تو وائف سویپ کا بھی چلن ہے، خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے کہیں وہ کلچر یہاں نہ آ جائے، ڈر لگتا ہے، وہ کلچر نہ آ جائے، ڈر لگتا ہے۔ اتنی بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے۔ تو یہ ماحول سے اگر بچ کر چلیں گے تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کاش والے الفاظ زبان پر نہیں آئیں گے۔ کون سے الفاظ؟ میرا موضوع کیا ہے آج کا؟ کاش ایسا کر لیا ہوتا، کاش ایسا نہ کیا ہوتا، کاش فلاں کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا ہوتا، کاش فلاں کے ساتھ میری دوستی نہ ہوتی،
کاش میں اللہ والوں کے ساتھ ملا ہوتا۔ تو یہ جو حسرت ہے، یہ جو کاش کے الفاظ ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہماری زبانوں پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ماحول خاص طور پر بنایا جا رہا ہے۔ اللہ واسطے، اللہ کو مانتے نہیں تو اللہ واسطے کیا بیر ہوگا ان کو، کم بختوں کو۔ مگر یہ ہے کہ دین بیزار، اسلام بیزار ماحول کو کریٹ کرنے کی کوشش پوری دنیا میں جاری ہے، پوری دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ بھی ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، بلکہ انسانوں کے درمیان بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں، فیشن کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں، موویز کی شکل میں، سانگز کی شکل میں، اور سائن بورڈز کی شکل میں، اور پتہ نہیں کس کس کی شکل میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا، ایسے لوگ عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس لیے بچنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اب اچھے لوگ کون؟ اچھے لوگ کون؟ قربان جائیے صحابہ پر، کوئی سوال ایسا انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے نہ پوچھا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو مشہور مفسر بھی ہے، جن کی تفسیر آج بھی ملتی ہے، تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے بہترین ہم نشین کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین ہم نشین جس کے ساتھ ہم بیٹھیں، جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، جن کے ساتھ ہمارے روابط ہوں، ان میں سب سے اچھا ہم نشین کون ہوگا؟ تو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرامیٹر دے دیا ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت عباس پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرامیٹر دیا ہے۔ آپ نے 3 پیرامیٹرز دیے، 3 صفات بتائی ہیں کہ اچھے ہم نشین کی یہ صفات ہیں۔ آسانی کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، جن کے ساتھ روابط ہیں، جن کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، پہلا پیرامیٹر یا پہلی علامت جو بہترین ہم نشین کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ، پہلی علامت تو اچھے ہم نشین کی یہ ہیں کہ اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ اس کو دیکھ کر کیا یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے، یا اس کو دیکھ کر اللہ کا خیال آ جائے۔ کوئی حرام کام کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کا دوست نظر آ گیا جو دیندار وضاقتہ میں ہے، اور آپ کو فوراً یاد آ جائے ارے بھائی نہیں یہ تو مسلمان دیکھیے یہ اصل اور میں بھی وہی ہوں، مجھے اس حرام کام سے رکنا چاہیے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ فرمایا دوسری صفت کیا ہے؟ وَزَادَ فِي عِلْمُكُمْ، اور جس کے ساتھ رہنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کی علم میں اضافہ ہو، حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، دنیاوی علوم ہے، جو فائدہ مند علوم ہیں، جو آپ کی معلومات میں، جانکاری میں، نالج میں، جن کے ساتھ رہنے سے فائدہ ہوتا ہو، ایسے لوگوں، ایسے اللہ کے رسول فرما رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین ہم نشین ہیں۔ اب ذرا جائزہ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد کیا یاد آتا ہے؟ کیا یاد آتا ہے؟ کہیں یہ تو یاد نہیں آتا ہے کہ آج فرائیڈے ہے اور نیو موویز کون کون سی ریلیز ہوئی ہیں، اور کون کون سے آج کل OTT چل رہے ہیں، ان کے اوپر کس کس پر کون کون سی اپلوڈ ہو گئی ہیں، اور اس کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا تو تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں ڈراماز کا تذکرہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی رائج نیو فیشن کا تذکرہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ آنکھ بند کیجئے، تصور کیجئے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد موضوع بحث کیا ہوتا ہے، موضوع نشست کیا ہوتی ہے، گفتگو کا عنوان کیا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے دوسروں کی غیبتیں ہی چل رہی ہیں، دوسروں کی برائیاں ہی چل رہی ہیں، دوسروں کے بارے میں تبصرے اور کمنٹس چل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔
یہ دیکھ لیا، پہلا پیرامیٹر اور پہلی علامت اچھے ہم نشین کی یہ ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کے عمل کو دیکھ کر آپ کو اپنی آخرت یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر آپ کو یاد آ جائے۔ آپ آئیں، آپ کا دوست مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ میری مغفرت فرما، میرا کیا ہوگا؟ اعمال کا کوئی توشہ نہیں ہے، اور آپ نے یہ سنا اور آپ کو سن کر یہ ریئلائز ہوا، ارے آخرت تو میرے لیے بھی ہے، مرنا تو مجھے بھی ہے، اللہ کے دربار میں تو پہنچنا مجھے بھی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور میرا دوست رو رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا کہ میرا دل ایسا پتھر ہو گیا کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ تین علامتیں آپ کے دوست میں ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور اس کی نشست میں بیٹھنے کی وجہ سے آخرت کی فکر آپ کے اندر تازہ ہو جائے، تو سمجھ لے کہ یہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ آج ہم جائزہ لے لیجئے اپنا، اگر آپ عصر کے بعد یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اگر عشاء کے بعد یا فجر کے بعد کی تعلیمات میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ علماء کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کے ساتھ رہیں، دیکھیں آپ کے علم میں، معلومات میں، آخرت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں کمی آتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں بھئی انسانوں میں اور فرشتوں میں فرق کیا ہوتا ہے، یعنی ان کے کہنے میں، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جو روحوں کو لے جانے والے ہیں، ما قدم هذا المرء، ارے بھئی یہ آدمی جس کو لے کر جا رہے ہو آگے کیا بھیجا ہے اس نے آگے کیا بھیجا ہے نام اعمال۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں جب مر جاتا ہے کوئی تو ما خلف او ما اخر، ارے بھئی مر گیا پیچھے کیا چھوڑا، بچوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں، بیوی کے لیے کچھ رکھا کہ نہیں، کچھ بینک بیلنس ہے کہ نہیں۔ تو فرق انسانوں کے اور فرشتوں کے کہنے میں کیا ہے؟ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ کیا آگے بھیجا، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا پیچھے چھوڑا۔ اور پیچھے جن کے لیے چھوڑتے ہیں لاکھوں روپیہ، یعنی کہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں جن کی خاطر، مرنے کے بعد ایصال ثواب کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ابھی میت کو نہلا رہے ہیں، میت کو نہلا رہے ہیں، اور میت کے بدن پر جو کپڑے تھے اس کے جیب میں سے جو سامان نکلا ہے، ادھر میت کو نہلا رہے ہیں اور جیب میں سے نکلے ہوئے سامان کے لیے آپس میں جو ہے تو بچے لڑ رہے ہیں، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تقسیم کا عمل جب ہوتا ہے ویسے تو کرتے ہی نہیں ہیں، جو بیٹھ گیا سانپ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن اگر کہیں ہوتی بھی ہیں تو تقسیم کے لیے بھی جو ہے جنگیں ہوتے ہوئے دیکھنا یہ معمول بن چکا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور سازشیں ہو رہی ہیں، کنسپائریسیز چل رہی ہیں تقسیم کے لیے، اور ان کے لیے اللہ کو ناراض کر کے انسان جو ہے اپنی زندگی اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ تو الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ آخری لفظ اللہ کے رسول کے کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لے اور اپنی موت کی بعد والی زندگی کے لیے کچھ کام کرتا رہے، ایسے کام کرتا رہے کہ حشر کے میدان میں پہنچنے کے بعد یا لیتنی، یا ویلتا، یا لیتا، کاش 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 والے الفاظ زبان پر حشر کے میدان میں نہ نکل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔